کے والد کا اس وقت عمر شب ہو رہا ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے راضی عمر کے لیے حاضرین میں جو مومنین و مومنات عزیز ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بار مل کے بآواز بلند سلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ عنده القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى بك محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارباب اعزاز کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر. جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین. صلی اللہ محمد وعلى محمد. عزیزوں، گفتگو مسلسل ہے اور اس عنوان پہ کہ پروردگار عالم نے ایک مسلسل اہتمام کیا اور وہ اہتمام ہدایت کا اہتمام تھا اور یہی سبب ٹھہرا کہ جسے رب نے پہلا بنایا اسی کو ہادی قرار دیا اور اس انداز سے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آخری کے بعد بھی رب نے ایک ہادی رکھا تاکہ دنیا یہ کہہ کے چھوٹ نہ سکے کہ ہدایت تو ہوئی نہیں، جزا و سزا کیسی. کل کی گفتگو حضرت آدم پہ ٹھہر گئی تھی کہ رب نے انہیں دنیا میں بھیجا اور آخری فقرہ کل کی گفتگو کا ہمارا یہ تھا کہ تاریخ آدمیت کی پہلی دعا تھی جو پنجتن کے وسیلے سے مانگی گئی اور اس انداز سے حضرت ابو البشر نے دعا مانگی کہ الہی بحق محمد انت المحمود بحق علی انت العلا بحق فاطمہ انت فاطر السماوات بحق الحسن انت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان. یہ کوئی معمولی دعا نہیں، یعنی تاریخ انسانیت کی یہ پہلی دعا ہے جو پنجتن کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے. اور جب سلسلہ ہدایت آگے بڑھا توجہ ہے سب کی، تو پروردگار عالم نے ایک اور ہادی کو بھیجا. بس میں تلخیص کر رہا ہوں تاکہ گفتگو اپنے منزل سے قریب ہو سکے.
اور کچھ اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ سلام علی نوح فی العالمین. سلام و ہمارا نوح پر اس پورے عالمین میں. پہلا صاحب شریعت نبی، یعنی کیفیت کو محسوس کریں کہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین. جناب نوح کی ایج کے بارے میں تاریخ نے لکھا 2500 سال تک کی روایات، 1800 برس، 1900 برس، ایون 2500 سال تک کی سن مبارک جناب نوح کا لکھا. اور پریچنگ ایرا نوح نبی اللہ کا تبلیغ کا دورانیہ 950 برس کا تھا. اب 950 برس جو تبلیغ کی، چلیں گے سارے ساتھ نا، 950 برس جو تبلیغ کی نبی اللہ نے، قرآن اس کی عکاسی اس انداز سے کرتا ہے کہ ما آمنوا معه الا قلیل. نوح پر ایمان لائے مگر بہت تھوڑے سے افراد. یعنی 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں قرآن عکاسی کیا کر رہا ہے؟ ما آمنوا معه الا قلیل. نوح پر ایمان لائے مگر بڑے احسن تھوڑے سے افراد. اور اس زمانے کی کیفیت کیا تھی کہ جو کافر تھے نا، جو نوح پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بچوں کو کہتے تھے خبردار نوح کی مجلس میں نہ جانا، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تاریخ کی باتیں ہیں، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو بس ہمیں یہاں سے اصول مل گیا کہ نوح کے زمانے سے کچھ کافر بوڑھوں کی عادت یہ تھی کہ وہ نبی کو دیوانہ کہا کرتے تھے. وہ پہنچ رہا ہے، وہ پہنچ رہا ہے. نوح کے زمانے سے کافر بوڑھوں کی عادت یہ تھی کہ وہ نبی کو دیوانہ کہا کرتے تھے. اب نبی اللہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، پریچنگ کر رہے ہیں، مسلسل تبلیغ. نتیجہ کیا ہوا؟ ایمان لائے مگر بڑے تھوڑے سے افراد. اور عجیب بات ہے، نوح کی زوجہ اور نوح کا بیٹا ڈوب گیا، ہلاک ہوا. طوفان آیا، تب طوفان نوح آیا تو اسی تنور سے نکلا جہاں نوح کی زوجہ روٹیاں بنا رہی تھی. طوفان نوح کا آواز ہوا، نوح کی زوجہ، نوح کا بیٹا اسی میں ڈوب گیا. جبکہ نوح آواز دے رہے تھے بیٹے آج کہیں نجات نہیں ہے، بیٹے آج کہیں نجات نہیں. اچھا وہ زمانہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک دن آیا کہ رب نے نوح سے کہا کہ نوح آج آپ اعلان نبوت کریں. اچھا وہ دن نوح کی قوم جو تھی وہ مناتی تھی لائک عید، کیا ہے تہوار، ایک فیسٹیول کے طور پہ وہ دن منایا جاتا تھا. تو نوح اعلان نبوت کے لیے آئے تو لوگوں نے، پروردگار نے جو نوح سے کہا وہ کہا اے نوح جب آپ، کاش میں آپ سے قریب ہو سکوں، اے نوح جب آپ اعلان نبوت کریں گے تو سب سے پہلے ایک عورت آپ پہ ایمان لائے گی. سب سے پہلے ایک عورت آپ پہ ایمان لائے گی، کوئی مرد نہیں، ایک عورت ایمان لائے گی. نوح اس کو ایمان لانے کی جزا یہ دوں گا کہ آپ کا عقد اس عورت سے کراؤں گا. تو جو ہے دوستوں کی، اگر پہنچ رہے ہو ساتھ ساتھ، اب آپ دل راضی رہیں، ٹھیک ہے نا، جڑتے رہیں گے تو بات پہنچتی رہے گی. اس کو جزا یہ دوں گا. اب نوح نے اعلان نبوت کیا، ایک عورت تھی جو سب سے پہلے نبی اللہ پہ ایمان لائے، نوح نبی اللہ پہ ایمان لائے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا نام امورہ لکھا ہے، الف میم واو رے اور چھوٹا امورہ. اور وہ عورت ایمان لے آئی. جب ایمان لے آئی تو پھر اس کے باپ نے اسے قید میں ڈال دیا. بہرحال مظالم ڈھائے، لیکن وہ وقت آیا چونکہ قدرت کا وعدہ تھا، اس عورت کا عقد نبی اللہ حضرت نوح سے ہوا. ٹھیک ہے نا، بس جڑتے رہیے گا، میں نے بات تمام کر دینی ہے تمہید کی. اس عورت کا عقد نبی اللہ نوح سے ہوا اور پروردگار عالم نے اسی زوجہ سے جناب نوح کو فرزند صالح جناب سام عطا کی ہے، جن سے جناب نوح کی نسل آگے بڑھی. اب وہی بات، میں انسان ہوں، سوالات میرے ذہن میں اٹھتے، میں نے کہا اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر توجہ ہے آپ حضرات کی تو بعید نہیں جب آواز دے کہ سنو، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو عورت اعلان نبوت کے بعد فوراً سب سے پہلے میرے نبی پر ایمان لائے گی تو اس عورت کو ایمان لانے کی جزا یہ دوں گا کہ اپنے نبی کا عقد اس عورت سے کراؤں گا اور اپنے نبی کی نسل اسی عورت سے آگے بڑھواؤں گا. تو ادھر نوح پر ایمان لانے
والی امورا، ادھر میرے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ، لیکن فرق برقرار رہ سکے امورا میں اور خدیجہ میں۔ امورا ہے، خدیجہ ہے۔ امورا سے جب نسل نوح آگے بڑھی تو رب نے کسی آیت کو نازل نہیں کیا، لیکن جناب خدیجہ سے جب نسل مصطفیٰ آگے بڑھی تو وہ بھی مقام فخر پہ کہنے لگا حبیب انا اعطیناک الکوثر۔ کیا کیفیت ہے اس بی بی کی، زمانہ ترک کرنے سے قاصر ہے۔ کہ صاحب کتنی دولت تھی، تنزل سوال کیا جاتا ہے، تو اب دولت کو کئی حصوں میں مورخین نے بانٹا۔ اور عجیب بات یہ ہے دوست، اگر غور کریں، شکرا کہتے ہو اجازت ہو تو عجیب بات یہ 25 برس جس شہزادی نے محبوب خدا کے ساتھ تنہا گزارے ہوں، اس کے بارے میں مورخ کے پاس قلم میں سیاہی نہ رہی۔ جو پہنچ گیا ہے اس کا میں بات کہہ دیتا ہے، یعنی تاریخ کے صفحے خالی ہیں، اور جن ادوات کے ساتھ بس ایک سال گزارا، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ان کے تذکروں سے۔ یعنی 25 برس، اور پھر ایسی آنکھ لگائی گئی، وہ آنکھ کیا ہے جس کا دھواں ہمارے گھروں میں بھی آیا کہ صاحب 40 برس کی تھی خدیجہ۔ تو بھائی اپنی ہی کتابیں ڈھنگ سے پڑھ لو۔ طبقات نے 7 کو دیکھا، میرے گھر سے اس کتاب کا تعلق نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جس برس کعبے پہ ہاتھیوں کا حملہ ہوا، عام الفیل، اس برس محبوب خدا کا مولود ہوا، اور اب کے وقت محبوب خدا کا سن مقدس 25 برس تھا، اور جس برس ہاتھیوں کا حملہ کعبے پہ ہوا اس سے 3 برس قبل جناب خدیجہ کا مولود ہوا، تو گویا 28 برس کا سن تھا۔ تو یہ 40 برس کا پروپیگنڈا کیوں؟ اب جملہ آپ سمجھ لیجیے گا، میں کہہ دیتا ہوں، میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں جن کی کھاتا ہوں انہی کی گاتا ہوں۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، آپ جیسے چاہے سن لینا۔ تو پھر یہ 40 برس کا پروپیگنڈا کیوں؟ بس جب دیکھا داہنے بائیں تو نتیجہ ایک ملا کہ خدیجہ سے دشمنی اس لیے ہے کہ خدیجہ کا داماد علی ہے۔ میں نے کہا بیان کر دوں، 2 منزل، پہلے فلور پہ دیواروں پہ آسمانی رنگ تھا اور چاند ستاروں کے نقش بنے ہوئے تھے کہ گویا معلوم ہو جو اس منزل پہ آ جائے اپنے آپ کو فرش عرش پہ پائے اس زمانے۔ اور جو اوپر کا ٹاپ فلور تھا اس پہ نہایت حسین اور نہایت پیور ریشم اور حریر کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ 400 غلام اور کنیزیں تھی بی بی کی جو ایٹ اے ٹائم شہزادی کے ساتھ رہتی تھی، اور ساری کی سارے بی بی کے گھر میں محل میں رہتے تھے۔ اب سوچ لیجئے 400 افراد گھر میں محل میں رہتے تھے، اور جہاں تک بات ہے تو 80,000 اونٹ تھے جو ہمیشہ سفر تجارت میں رہتے تھے۔ غور کر سکتے ہو، خدا جانے کتنا قضا و قدر کارکن بن کے رہے ہوں گے تو یہ دولت کمائی جا سکتی ہے۔ تصور سے باہر ہے، یعنی سوچنا دور 80,000۔ جب سرکار بی بی کو یا صاحب زمانہ کہہ دوں سارے نہیں آمادہ ہو۔ ایک دن جب بنت رسول خدا بابا کے پاس آئی اور کہا بابا فلاں نے تانا دیا ہے میری اماں کو، تو
اب نبی کا فقرہ سنو. نبی فرماتے ہیں اے میری بیٹی یا صاحب زمانہ اتنی، اے میری بیٹی کیا تیرے فخر کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ نے تیری ماں کے درج عصمت کو امامت کا ظرف قرار دیا ہے؟ تھوڑا ساتھ دینا میرا. بات نامانوس ہے، کان جو نامانوس ہوتی ہیں باتیں جذب کرنے میں وقت لیتے ہیں. کہا یہ بات تیرے لیے کافی، تیرے فخر کے لیے کافی نہیں، اللہ نے تیری ماں کے صدف عفت کو امامت کا ظرف قرار دیا ہے. یعنی اگر اب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں صاحب زبان کی مدد مانگتے ہوئے، یعنی اگر فاطمہ نہ ہو امامت نہ ہو، اگر خدیجہ نہ ہو فاطمہ نہ ہو نہ، ابھی بھی سارے ساتھ میں ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم. یہ سوال 3 بار کیا. زمانہ بدلا، دربار بدلا، بادشاہ بدلے، سوال وہی رہا. پہلا سوال آپ کے 7ویں امام سے ہوا، کیا فخر حاصل ہے آپ کو ہم پر؟ ایک یعنی ہارون سوال کرنے والا ہے. ہارون کا رشتہ تو پتا ہے نا، وہ بنو عباس، یہ بنی ہاشم، ٹھیک ہے نا، کہ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم ہیں، تو کیا فخر؟ پہلا یعنی یہ سوال ہوا آپ کے 7ویں امام سے. پھر مامون نے سوال کیا آپ کے 8ویں امام سے. پھر سوال ہوا آپ کے 9ویں امام سے. سوال وہی رہا، نسلیں بدلتی نہیں نا. پہنچ جاتے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. یعنی سوال وہی رہا، نسلیں بدلتی رہتی. یعنی یہی ہوتا رہا، آج تک یہی ہو رہا. جب محرم کا چاند نکلتا ہے یہ مجلس کیوں ہوتی ہے، یہ ماتم کیوں ہوتا ہے، اور کر رہے ہو. سوال وہی، نسلیں بدل رہی. تو آپ کے 7ویں امام سے سوال ہو کیا فخر حاصل ہے آپ قوم پر؟ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم ہیں. میں واپس جاؤں گا منزل پہ اگر موقع رہا، کہتے ہیں تو بات بدل دیتا ہوں. بات آ گئی تو بس کیا فخر ہے. 7ویں امام سے، بابر اعظم امام سے آپ کو سوال ہو کیا فخر حاصل ہے آپ کو؟ ایک چچا کے بیٹے آپ، ایک چچا کے بیٹے ہم. یا صاحب زمان، نگاہ چلی پورے دربار پہ. اب میں لہجہ نہیں پہنچا سکتا آپ کو، اور محسوس کیجئے گا اللہ کرے میں قریب ہو سکوں. نگاہ چلی پورے دربار پہ. ایک سوال کیا میرے بھائی، ہارون کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟ The golden era of Islam، اسلام کے سنہری دن تاریخ لکھتی ہے. ہاں، وہ جو زمانہ ہارون کا زمانہ ہے، the golden era of Islam، اسلام کی سنہری دن تاریخ لکھتی ہے. اور ایسے ماحول میں میرے سید و سردار فرماتے ہیں ہارون کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟ پورا دربار میں بلا اٹھا کہ بھائی ہم حافظ کا، ہم حافظ کا، ہم حافظ. مولا نے کہا سوال کیا ہے؟ کیا فخر حاصل ہے آپ کو ہم پر؟ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم، تو کس بات کا فخر؟ تو امام نے فرمایا کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟
اس کی ابتدا بتاؤں کیا ہے؟ آیت تو آپ نے یہیں سے سنی ہے موبائل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، واللہ کہہ رہا ہوں منبر پہ بیٹھا ہوں کہ سوچ کے نہیں آیا کہ بولنا کیا تھا، بات آ گئی تو کر رہا ہوں. یہیں سے سنی ہے نا آیت موبائل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب اس کی ابتدا ذرا دیکھنا، اس سے اوپر والی آیت کیا ہے؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے میرے محبوب، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. محبوب، حق آپ کے رب کی طرف سے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور جب علم آ ہی چکا تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ اب یہاں پر تھوڑا سا ایک معاملہ بھی سالو کریں. قصے کا ترجمہ ہے کہانی. قصہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں دیکھو گے تو کیا ترجمہ ہے؟ کہانی. قصے کا ترجمہ ہے کہانی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب کہانیاں تو یوں ہی ہوتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا. تو اردو لٹریچر کے مطالعے کو بڑھا لیں، اردو ادب کے مطالعے کو تھوڑا سا بڑھائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اردو ادب میں سچی داستان کو کہانی کہتے ہیں، جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے. اردو ادب میں سچی داستان کو کہانی کہتے ہیں، جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ سچی داستان کہانی، قصے کا ترجمہ کہانی. اس کا مطلب پروردگار عالم نے قرآن میں آدم کی کہانی سنائی، نوح کی کہانی سنائی. بلکہ لفظ اور آسان کروں، آدم کا معجزہ آدم کی کہانی، نوح کا معجزہ نوح کی کہانی، ابراہیم کا معجزہ ابراہیم کی کہانی، عیسیٰ کا معجزہ عیسیٰ کی کہانی، موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کی کہانی. اے سارے نبیوں کے معجزے اور ان کی کہانیاں حق ہیں. سیدہ کی کہانی کسی کو سمجھ میں نہیں
ہر آیت کے 70 ظاہر ہے 70 باطن ہے. غور کیجئے ذرا, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن کی ہر آیت کے بلکہ لفظوں تک بات گئی ہے, ایک لفظ کے, اور یہ حدیث جو ہے 70,000 تک معنی تک گئی ہے. 70 سے شروع ہوئی ہے 70,000 تک گئی ہے. آپ 70 کو لے لو. اس نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے 70 ظاہر 70 باطن, ہر لفظ کا 70 ظاہر 70 باطن. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک آیت کی 140 تفاسیر ممکن ہے. ایک آیت کی 140 ایٹ لیسٹ 140 تفاسیر امکان ہے, ممکن ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا 140 باطن کی نہ ہو, 70 ظاہر کی تفسیر تو ممکن ہے. تو اگر ایک آیت کا ایک معنی تفسیر آپ سن رہے ہو تو ہرگز اس سے یہ مطلب نہ لو کہ دوسرے کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. 70 ظاہر 70 باطن, تو یہ بھی ممکن ہے, وہ بھی ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو اسپیس اینڈ ٹائم پہ محیط ہو جانا ہے. کل والا پڑھتا تھا اس کو لگتا تھا اس کی بات ہو رہی ہے, آج والا پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, آئندہ آنے والا پڑھے گا اس کو لگتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. الفاظ گنے ہوئے, حروف گنے ہوئے, آیتیں گنی ہوئی, اعراب گنے ہوئے, اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس کے مفاہیم پہنچ رہے ہیں. توجہ رکھنا, یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں معجزہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک صاحب معجزہ رہتا ہے. معجزہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک صاحب معجزہ رہتا ہے. یعنی کلیم اللہ کا معجزہ عصے کا اس وقت تک رہا جب تک کلیم خدا رہے. کلیم خدا رخصت ہوئے, عصے کا معجزہ ان کے ساتھ رخصت ہو گیا. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں معجزے کا رہنا صاحب معجزہ کے ہونے پہ دلیل ہے. گھبرائے بیٹھے ہوئے, نہیں پسند آ رہی بات تو رکا رکھا کچھ نہیں بول رہا, بدل دیتا ہوں. کہا معجزے کا رہنا صاحب معجزہ کے ہونے پہ دلیل ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے, یعنی میرے نبی کے ہونے پہ دلیل ہے. ہر 13 رجب کو دیوار کعبہ شق ہو کے بتاتی ہے. ہر عصر عاشور خاک کربلا سرخ ہو کے بتاتی ہے حسین زندہ. اور کر رہے ہیں تو قرآن معجزہ ہے جس کو اسپیس اینڈ ٹائم پہ محیط ہو جانا ہے. خبردار یہ احساس نہیں کرنا کہ اگر کسی طرح سے تم ایک تفسیر محسوس کر رہے ہو تو دوسروں کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اور کریں قرآن معجزہ ہے. تو میرے مولا نے کیا فرمایا کہ پڑھو آیا مباہلہ پڑھو. آیا مباہلہ کی تلاوت. بات کہاں تک آ گئی؟ ان ھذا لہو قصص. وہ بی بی کی کہانی کیا تھی کہ یہودیوں کے گھر سے بلاوا آیا تھا. بی بی چلی, حوروں کے سائے میں چلی, جھرمٹ میں چلی, نور کی چھاؤں میں چلی. جیسے ہی بی بی نے قدم رکھا یہودیوں کے گھر, عورتیں بے ہوش ہو گئی, دلہن مر گئی. کس کے گھر قدم رکھا؟ یہودیوں کے گھر. پیچھے والے بولو گے تو مجھے پتا چلے گا پہنچ رہا ہوں. جس کے گھر؟ یہودیوں کے گھر قدم رکھا, عورتیں بے ہوش اور دلہن مر گئی. ٹھیک ہے نا. جب مری تھی تو یہودی تھی. جب مری تھی تو یہودی تھی. جب اٹھی تو کیا داتا کی تعریف دیکھو. جب اٹھی تو کیا کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ کے بابا سیدہ کی طرف اشارہ کر کے, آپ کے بابا اس کے رسول ہیں, آپ اس کے رسول کی رختر ہیں, آپ کے شوہر اللہ کے ولی ہیں. آپ کی مرضی ہے بھائی. آپ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ
حسن کو کلمہ پڑھتا ہوئے دیکھ کے 500 عورتیں مسلمان ہو گئی. یہ اثر تھا یہودیوں پر. اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو شاید اس آیت کا راز بھی نہیں کھلتا کہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب طور پر نور کی ایک جھلک آئی، جعلہ دکا، طور کے برف سے ہو گئے، وخر موسیٰ سیقا، موسیٰ غش کھا گئے، موسیٰ کے ساتھی جل گئے. اس آیت نے یہ بھی بتایا موسیٰ کو غشایا، ساتھی جل گئے. اگر ساتھی بھی موسیٰ جیسے ہوتے تو وہ بے ہوش ہوتے جلتے نہیں. تو یہ اثر تھا یہودیوں پر. عیسائیوں پہ کیا اثر ہوا؟ آیت پڑھو کہ مورخین نے لکھا، توجہ ہے دوستوں کی، مورخین نے لکھا عیسائیوں پہ کیا اثر ہوا کہ مباہلہ نہیں ہوا تھا، دعوت مباہلہ ہوئی تھی. یعنی عیسائی تو وڈرا ہو گئے تھے نا. کیا انہوں نے جملہ کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو ہٹنے کا حکم دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں. اللہ کرے آپ پہنچ جائیں. حسن حسین کو پہلے دیکھ چکے تھے، رسول علی کو پہلے دیکھ چکے تھے. اللہ تمہیں آباد رکھے. جناب سیدہ تم سے راضی ہو. پہنچ گئے ہو سارے. کئی عیسائی کہتے ہیں مولوی نے لکھا کہ مباہلہ نہیں ہوئی، دعوت مباہلہ ہوئی تھی. یعنی عیسائی وڈرا ہو گیا تھا. یہ کہہ کر کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ تھا جھوٹوں پر لعنت کا. اب ہوا کیا کہ لعنت کی ایک بلڈنگ پرابلم ہے کہ جب فضا سے چل پڑتی ہے تو رکتی نہیں ہے. اب مباہلے میں لعنت تو فضا سے چل پڑی، جائے تو کدھر جائے؟ لو میں بتلا دیتا ہوں، جو بھی عظمت فاطمہ سے ٹکرائے گا اس پہ چلی جائے. پہنچ رہے ہیں سارے. امامت سیدہ کا ورثہ. عجیب بات یہ ہے کہ وہاں نوح پہ ایمان لانے والی جناب عورہ، اللہ نے ان کی نسل کو انہی زوجہ سے، صاحب ایمان زوجہ سے آگے بڑھوایا جنہیں فرزند صالح جناب سامت تھے. لیکن پھر قرآن سوال میرے ذہن میں آ گیا. میں نے کہا پروردگار تو نے نوح کی کہہ دوں قرآن کی بات ہے، تو نے نوح کی بے ایمان زوجہ کا تذکرہ قرآن میں کیا. اٹھاؤ سورہ تحریم اٹھاؤ. اللہ مثال دیتا ہے کافروں کے لیے. ایک عورت تھی نوح کی، ایک عورت تھی لوط کی. ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، حجرے کی سرگوشی نہیں کر رہا. اور کر رہے ہو. ایک سورہ تحریم دیکھو، ایک عورت تھی نوح کی، ایک عورت تھی لوط کی. کافروں کے لیے اللہ مثال دے رہا ہے. فخانتہما، دونوں نے خیانت کی. ٹھیک ہے نا. تو اب پہلے والے تو نے نوح کی بے ایمان زوجہ کا تذکرہ قرآن میں کیا، نوح کی صاحب ایمان زوجہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا. یہ کیا چکر ہے؟ تو بڑی بڑی خالق آواز سے سنو بھائی سنو، توجہ رکھنا. تھک گئے ہو تو چھوڑتا ہوں، زبردستی سنانے کی عادت نہیں، واللہ کہہ رہا ہوں. کہا کہ نوح کی صاحب ایمان زوجہ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. پڑھنے والے تو نے نوح کی بے ایمان زوجہ کا تذکرہ قرآن میں کیا. یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بڑی نئی خالق آواز دینے کو ہم نے اصول وضع کر دیا کہ اگر ہمارے نبی کے خاندان میں کوئی ایک بھی گمراہ ہوتا ہے تو ہم اس ایک گمراہ کا تذکرہ قرآن میں کر کے باقیوں کے کردار کا تحفظ کر لیتے ہیں. سارے نہیں آئے بسا. اس ایک گمراہ کا تذکرہ قرآن میں کر کے باقیوں کے کردار کا تحفظ کر لیتے ہیں. اب جا کے قرآن پڑھو. اگر نبی کے کسی چچا کا تذکرہ یہ کہہ کے کیا جائے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تو سمجھ لینا ابو لہب کو برا بھی کہا جا رہا ہے، ابو طالب کے ایمان کا تحفظ بھی کیا جا رہا ہے. نوح کا بیٹا گمراہ ہوا، پہاڑوں میں جانے لگا. نبی اللہ نے آواز دی، بیٹا آج کہیں نجات نہیں ہے، اس کشتی میں آ جاؤ. اور نوح کا دستور کیا تھا؟ نوح سفینہ بناتے تھے، سفینہ آمادہ کرتے تھے. اچھا یہ بھی ایک واقعہ ہے، امت نے بہت ستایا، امت نے بہت ستایا. نوح کا بیٹا جب طوفان آیا تو کہاں چڑھا؟ پہاڑ پہ. نبی اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ آج کہیں نجات نہیں، اس کشتی میں آ جاؤ، بس اس کشتی میں نجات ہے.
نبی نے اپنی اہل بیت کی مثال بھی دی. عالم اسلام نے لکھا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے اصل تو سفینے کی مثال ہے. من رکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا اس کو نجات ملی. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جس نے اس سفینے سے منہ کو موڑ لیا وہ غرق بھی ہوا، وہ ہلاک بھی ہوا. یا نبی اللہ، غرق ہو جانا کافی نہیں تھا. حدیث کو سمجھا کرو بھائی، کیا صرف غرق ہو جانا کافی نہیں تھا؟ تو ہلاکت کی قید بھی ساتھ لگائی. کہا بھائی بہت سے غرق ہونے والے بچا لیے جاتے ہیں، آل محمد سے منہ موڑنے والا بچایا نہیں گئے. جا کے اس عالم اسلام کی کتابیں دیکھو، کہا اس سفینے میں لگا، سفینے کے علاوہ کہیں نہ، وہ پہاڑ پہ چلتا کہ نہیں مجھے پہاڑ بچا لے گا. قرآن کے واقعہ ہے، کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا. نبی نے کہا نہیں بیٹا، 3 بار حجت تمام کی، پانی عبور کیا، پہاڑوں کو عبور کیا، گھٹنوں کو عبور کیا، ان کے بیٹے کے سینے کو عبور کیا اور وہ غرق ہو گیا. اس کا مطلب قدرت نے ایک اصول اور بھی وضع کیا، جو بھی جہاں بھی کہیں بھی پہلے کسی غلط کو اپنے کندھے پہ اٹھائے گا، پہلے اسے ڈبوں گا، بعد میں اٹھنے والے کو ڈبوں گا. اور میرے مولا سید و سردار امیر المومنین مرشد آقا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ فرمان مقدس میرے سردار کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ذرا غور کریں. کہا کہ نوح نے سفینہ بنایا، امت نے اتنا ستایا. قرآن نبی اللہ کے ہاتھ دعا میں بلند ہوئے اور فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک پروردگار اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دے. انتظرہم، اگر تو نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں لا یلد الا فاجرا کفارا، ان میں سے ایک بھی مسلمان ہونے والا نہیں ہے. اب سمجھ میں آئے؟ سلام علی نوح فی العالمین، ایسی نگاہ پائے جو سلموں میں دیکھے، ایسی نگاہ پائے جو سلموں میں دیکھے تو نوح کہتا ہے. میری نظریں نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے، اگر ان میں سے تم نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا. تب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا عزیزوں، ایک واقعہ سامنے آ گیا. اللہ ان مجلسی احباب کو سلامت رکھے جو پہنچ جاتے ہیں، یہ ذکر حسین کا فیض ہے. تب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک جنگ کا میدان تھا، جس جنگ کے میدان میں گھمسان کا رن تھا. اس میدان میں ایسی کیفیت تھی کہ مالک اشتر نے جب اپنے کشتے گنے تو 69 تھے، جب میرے مولا کے کشتے گنے گئے تو وہ 70 تھے. مالک کے دل میں خیال آیا کہ ایک اور مار دیتا تو میری تلوار کے کشتے اور میرے مولا کی تلوار کے کشتے برابر ہو جاتے. ابھی مالک نے دل میں سوچا تھا، علی پلٹے اور کہا مالک اتنا بتا، کیا تیری تلوار جب چلتی تھی کیا یہ دیکھ کے چلتی تھی کہاں کفر ہے کہاں اسلام ہے؟ سارے ساتھ نہیں آؤ، کہاں کفر ہے کہاں اسلام ہے؟ کیا یہ تیری تلوار دیکھتی تھی؟ مالک کانپنے لگا، کہا مولا میری تلوار تجھا، میری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی. علی نے مسکرا کے کہا مالک تیرے مولا کی تلوار 70ویں پشت تک دیکھتی ہے. اگر 70ویں پشت میں کوئی ایک بھی مومن ہوتا ہے تو اس ایک مومن کے لیے تیرے مولا کی تلوار 69 کافروں کو چھوڑ دیتی ہے. تو جو کام نوح کی نگاہیں دل کی روشنی میں کیا کرتی ہے، وہی کام علی کی ذوالفقار رات کے اندھیرے میں کیا کرتی ہے. یا علی، تمہارا سوال کل انشاءاللہ غور کیجئے گا عزیزوں. کہنے کی بات کیا ہے؟ تاریخ نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا کہ سید و سردار کی تلوار ذوالفقار کی کیفیت کا ہے، مولا کبھی توفیق دے تو اسی پہ بات ہو. لیکن اگر دقیقاً محسوس کریں علم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو سارے؟ انفینٹی نا، یعنی بس ایک فرق رکھ لو، یعنی 73 حروف پہ علم ہے، 72 اللہ نے محمد کو دیے، ایک اپنے پاس رکھا.
اب اس سے زیادہ میں نہیں کھولوں گا، خود ہی انٹرپریٹ کرنا، اس کو علاج کرنا۔ اگر 71ویں پشت ہوتی تو علی بولتے نا کہ 71ویں پشت تک دیکھتی ہے تلوار میں۔ اب اس سے زیادہ انٹرپریٹ نہیں کروں گا میں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ میری بھی حدود ہے کہ جہاں مجھے رکنا ہے، اب خود ہی اس کو بڑھاتے رہنا۔ یعنی مولا نے فرمایا 70ویں پشت تک دیکھتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، میں تحفہ دے رہا ہوں، اب سمجھ میں آیا اس غائب کا ظہور کیوں نہیں ہوتا جب تک صلبوں میں چھپے ہوئے مومن نہ آ جائے۔ کیا صاحب سماوات کیونکہ اب جو ذوالفقار علی بے نیام ہونی ہے تو پھر ذوالفقار رکے گی نہیں۔ تو اب نوح نبی اللہ نے دعا کی، ماننے والے سوئے زمین سے کہ کافر کو چن کے ہلاک کر دے، اگر تو نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہونے والا نہیں۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ایک پروردگار شکایت دیکھو، ایک پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا، میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی پکارا، لم یزدہم دعائی الا فرارا، میں انہیں پکارتا رہا یہ فرار کرتے رہے۔ نبی کو پتھر کھانے کی تکلیف نہیں، کانٹوں پہ چلنے کا درد نہیں، نبی بلائے اور امت فرار کر جائے۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث روایت کی بات نہیں کر رہا۔ اور کر رہے ہو دوستو، اب نبی اللہ جب پریچنگ کرتے تھے نا، نوح نبی اللہ تبلیغ کرتے تھے تو امت اتنے پتھر برساتی تھی کہ نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے، اور فرشتے غروب کے وقت آتے تھے، نبی اللہ کے اوپر سے پتھروں کو ہٹاتے تھے۔ پتھروں کو جب ہٹاتے تھے تو نبی زخموں سے لہو لہان ہوتے تھے، چور چور ہوتے تھے۔ فرشتے اپنے پروں کو نوح کے زخموں پہ لگاتے تھے، نوح کو شفا مل جاتی تھی۔ سارے نہیں پہنچے، سارے نہیں پہنچے، جیتے رہے سلامت رہے۔ ہاں تھوڑا تھوڑا جڑتے چلے۔ اب نوح نبی اللہ پتھروں میں چھپے ہیں، فرشتے آئے، پتھروں کو ہٹایا، نوح کے زخموں پہ اپنے پروں کو لگایا، نوح کو شفا مل گئی۔ یہ نوح ہے جسے فرشتہ پر لگائے تو شفا مل جائے، جس فرشتے کو پر درکار ہو حسین کے کہوانے سے مس ہو جائے تمام مل جائے۔ اور کر رہے ہیں اب نوح نبی اللہ نے مسلسل دعا کی، پروردگار اس قوم کو ہلاک کر، اس قوم کو ہلاک کر۔ نہ ٹھہرو، چلو یہ بات آ گئی تو ایک اور فقرہ کہہ دیتا ہوں، اس کو یوں سمجھ لو کہ جب وہ ذبیح اللہ کے گلے پر حضرت خلیل اللہ نے چھری رکھی اور خواب سنایا، پہلے خواب سنایا، کیا خواب سنایا بیٹا؟ میں خواب دیکھا کہ میں آپ کو، سارے بولو گے تو آسان ہوگا، میں آپ کو شاباش ذبح کر رہا ہوں۔ تو اب حضرت ذبیح اللہ نے کیا فرمایا؟ ذبیح اللہ نے فرمایا کہ بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے، خواب دیکھا ہے، بتایا نبیوں کے خواب بھی تمہاری طرح نہیں ہوتے، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پہ آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ہے آیت یا نہیں؟ ہے نا آیت؟ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو صبر کس پہ ہوتا ہے؟ جو نہیں بولنا اس کا کوئی اور نظریہ۔ صبر کس پہ ہوتا ہے؟ مصیبت پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سننا، ذرا غور سے سننا، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، ٹھیک ہے نا؟ شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ تو جو شے نبیوں کے لیے مصائب ہے، آل محمد شکریہ ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ادھر حسین ہر قربانی میں کہتا ہے رب میں تو جہاں تیرا شکر ہے، علی کہہ رہے ہیں کچھ تو رب الکعبہ۔ تو اب اس بات کو ذہن رکھنا، نوح نے دعا کی، پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا، 3 بار دعا وڈرا کی گئی، 3 ٹائمز اس کو وڈرا کیا گیا۔ اور آنے والا جب تیسری مرتبہ سید الملائکہ تشریف لائے تو ایک خرما لے کے آئے، کہا اسے تناول کیجئے، اس سے جو گٹھلی نکلے اسے زمین میں بو دیں، اس سے جو درخت بنے اس سے کاٹ کے لکڑیوں کو کاٹ کے نجات کا سفینہ آمادہ کریں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں بھی نجات کا سفینہ بنتا ہے وہ دنیاوی مادے سے نہیں بنتا، مادہ بھی آسمان سے آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات زور سے کہی جائے تو آپ بھی زور سے سنیں، کبھی کبھار آہستہ باتوں کو محفوظ کر لینا چاہیے۔
مادہ بھی آسمان. اب جہاں کہیں نجات کا سفینہ بنتا ہے اس کے لیے زمین کا مادہ نہیں، آسمان کا مادہ. اور اب کھلی ہوئی جگہ پہ حضرت نوح نبی اللہ نجات کا سفینہ بنا رہے. اب جو کافر تھے جو ایمان نہیں کرتے تھے وہ پوچھتے تھے نوح کاش میں آپ تک پہنچا یا سارے بندے نوح کیا کر رہے ہیں؟ نبی خدا فرماتے تھے سفینہ بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا طوفان آئے گا. کہا کب آئے گا؟ کہا انتظار کرو. جب نبی اللہ یہ فرماتے تھے کہ انتظار کرو، وہ جو کافر تھے نا وہ مذاق اڑاتے ہوئے تمسخر اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے. پھر سنو نوح کیا کر رہے ہیں؟ کہا سفینہ بنا رہا. کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا طوفان آئے گا. کہا کب آئے گا؟ کہا انتظار کرو. جب کہتے تھے انتظار کرو تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے. پتہ چلا نوح کے زمانے سے کافروں کی عادت ہے انتظار کا مذاق اڑانا. انتظار کا یہ دیکھو تربیت ہو گئی ہے. انتظار کا مذاق اڑانا نوح کے زمانے سے کچھ کافروں کی عادت ہے. اور اب نوح نبی اللہ کے بعد حضرت خلیل خدا کو بھیجا پروردگار. ہدایت کا سلسلہ مسلسل جاری تھا. اگر تلخیص کریں تو آدم کے زمانے میں انکار خدا کا وجود ہوا. زمانہ جناب آدم میں انکار خدا کا قابل نے حابیل کا قتل کیا، انکار خدا کا وجود کیا. تو نوح آئے امت کو واپس انکار خدا سے توحید کی طرف لے گیا. ٹھیک ہے نا، توحید کی طرف. نوح جب جانے لگے تو بت پرستی کا آغاز ہو گیا. اب جب خلیل خدا آئے تو انہوں نے بتوں کو توڑا اور امت کو بت پرستی سے واپس توحید پرستی کی طرف لایا. اس کو سن رہے ہو؟ اس کو اس سے زیادہ میں سمرائز نہیں کر سکتا. واپس کھینچ کے توحید پرستی کی طرف لایا. اچھا جب بت توڑے خلیل خدا نے تو قرآن کیا کس طرح کمنٹ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب توڑ چکے ہو فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک فتح ہے جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا. اس کا نام ابراہیم ہے. کون ہے؟ ایک فتح ہے. کون ہے؟ فتح ہے. فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم ایک فتح ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا. اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اس کا کام ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا اور وہ اس کا نام ابراہیم ہے. ٹھیک. تو اب ذرا ملا لو ابراہیم پہلا بت شکن. قرآن فتح کہتا ہے. علی آخری بت شکن لا فتح کہا جاتا ہے. کیفیت کو ذرا محسوس کریں. حضرت خلیل خدا کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ تھا. یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے میں سورج پرستی کا آغاز ہوا. اب وہ ساری باتیں موجود ہیں. میں اپنی پہلے دن کی تقریر سے جڑ گیا اس منزل پہ کہ ابراہیم نے سورج دیکھا. ابراہیم نے ستارے دیکھے. اور فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. قرآن ہے ابراہیم میں جب رات چھا گئی تو ابراہیم نے ستارے دیکھے. لہجہ پہلی تقریر میں گفتگو تھی نا لہجے پر. لہجہ اب ذرا اس کو محسوس کیجیے گا. فلما جن علیہ اللیل ابراہیم میں رات چھا گئی. رأى کوكبا ابراہیم نے ستارے دیکھے. کہنے لگے قال ھذا ربی. لہجہ محسوس کر سکتے ہیں کیا یہ ہے میرے رب؟ فلما فلا جب وہ ڈوب گئے کہ لا احب الافلین میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. کچھ دیر گزری ابراہیم نے چاند دیکھا. کہتے قال ھذا ربی کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اگلا دن آیا سورج نکلا. ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ ہے میرا رب؟ یہ تو ہے بھی بہت بڑا. فلما فلا جب وہ ڈوب گیا کہ میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اس میں دلیل کیا ہوتی خلیل خدا نے جانتے ہو؟ دلیل یہ رکھی کہ جو ڈوبے اس میں حرکت ہوتی ہے. جس میں حرکت ہو وہ سمتوں میں محدود ہوتا ہے. تو محدود ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہوتا. دیکھو یہ دلیل بھی ہے ابراہیم خلیل خدا نے. اب یہ خلیل خدا کا زمانہ سورج پرستی بت پرستی کا آغاز ہوا تھا. نوح کے زمانے میں ابراہیم آئے بتوں کو توڑا. قوم کو بت پرستی سے واپس توحید پرستی کی طرف لائے. جب جانے لگے تو امت سورج پرست ہو گئی. امت سورج پرست ہو گئی. واقعات تو خلیل خدا کے زمانے کی بھی بہت ہیں. اور
اور تاریخ نے یوں سمجھو کہ خلیل خدا کی ساری حیات جو ہے وہ مکے سے لکھ دی، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے بھائی اس سے پہلی کی زندگی خلیل اللہ کی کہاں گزری؟ کا سلطنت تھی بابل کی، بادشاہ تھا نمرود. اس سلطنت میں ایک گاؤں تھا، ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا اور. الف رے اور الف پہ پیش ضمہ اور. اس اور میں خلیل خدا رہتے تھے. آسان لفظوں میں بتاؤں آپ کو اگر طبیعت ہے، جہاں آج حسین کا روزہ ہے وہاں ابراہیم کا گھر تھا. توجہ کر رہے ہو؟ جہاں آج ابا عبداللہ کا روزہ ہے وہاں ابراہیم کا گھر تھا. توجہ ہو گئی دوستوں کی؟ تو خلیل خدا نے ہجرت کی، حکم ہجرت آیا، ہجرت کی. اب یہ دیکھ رہے ہو کربلا سے چلے تھے مکہ کی طرف. حسین ہے وارث ابراہیم. پہنچ رہے ہو سارے صاحب، کھڑے نہیں ہو؟ تو اب خلیل خدا کا حکم ہجرت آیا، ہجرت کی، بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. وادی غیر زیزر میں واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وادی غیر زیزر میں چھوڑ دیا. نتیجہ کیا تھا؟ کیا کس کے آسرے چھوڑے ہو؟ کا رب کے آسرے. پیاس کی شدت، وادی غیر زیزر، نہ دانا نہ پانی نہ کھانا. حضرت ذبیح اللہ نے ایڑیاں رگڑی. ان کی ایڑیاں رگڑنے کا تو فعل یہ تھا کہ چاہے زمزم نمودار ہوا. توجہ کرو، زمزم کا چشمہ نمودار ہوا. پانی کو ابلتا دیکھ کر پرندوں نے اترنا شروع کیا. پرندوں کو اترتا دیکھ کر قافلوں نے رکنا شروع کیا. وہاں اس طرح آبادیاں آباد ہونے لگی. توجہ کرنا دوستو، حضرت ذبیح اللہ جوان ہوئے. ایک کی زبان تھی عبرانی، سامنے جو قبیلہ بسا اس کی زبان تھی سریانی. جب حضرت ذبیح اللہ کی سامنے قبیلے میں شادی ہوئی، جب اس دو زبانیں ملی، عبرانی اور سریانی، تو ایک تیسری زبان وجود میں آئی جسے عربی کہتے ہیں. ایسی باتیں بھی بہت جانی چاہیے کبھی کبھی. جب یہ دو زبانیں ملی تو پھر عربی کا وجود ہوا اور عربی وجود میں آئی. اب غور کریں، اور پھر ہوا کیا کہ دونوں بابا اور بیٹے نے کعبے کی تعمیر کی. کعبہ پہلے سے تھا آدم کے زمانے سے. اس کی قواعد کو بلند کیا. قرآن کو ذرا حقیقت دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا. اس کی بنیادوں کو اٹھایا. اب جب کعبہ تعمیر ہو گیا دوستوں، تو پھر ہو کیا رہا تھا؟ اب معاملہ تھا کہ کعبے پہ پہلا پردہ کیا ڈالا جائے. تو حضرت حاجرہ نے اپنے سر کی چادر کو کعبے کا پہلا پردہ بنایا. چونکہ جناب حاجرہ کی چادر کا رنگ سیاہ تھا، اس لیے غلاف کعبہ سیاہ ہوتا ہے. ایسی باتوں سے محدود نہیں ہو گیا تو بدل، کیونکہ جناب حاجرہ کی چادر کا رنگ سیاہ تھا، اس لیے غلاف کعبہ، آخری بات کر رہا ہوں میں صاحب کا بات کروں، غلاف کعبہ سیاہ ہوتا ہے. جو تم زیارت وارثہ پڑھتے ہو ذرا اسے ذہن میں رکھنا. ایک فقرہ کہہ کے مسائل کا آغاز کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا. غلاف کعبہ سے پاکستان میں بھی غلاف کعبہ سلا گیا تھا. تو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھنا 1963 میں پاکستان میں سلا گیا تھا غلاف کعبہ. ڈیٹیل موجود ہوگی، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا. 1963 میں غلاف کعبہ پاکستان سے سل گیا تھا. دھاگے کہیں سے آئے تھے، سلنے والے کہیں کے تھے. اور علامہ مودودی کی سربراہی میں پورے پاکستان میں غلاف کعبہ کا جلوس پھیلایا گیا تھا. آپ اگر ہو گا تو دعا دیتا ہو. علامہ مودودی کی سربراہی میں غلاف کعبہ کا جلوس پاکستان کے شہر شہر پھیلایا گیا تھا. اگر میں ہوتا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا قبلہ علامہ بہت اچھی بات ہے، غلاف کعبہ کا جلوس آپ نے پھیلایا ہے، لیکن یہ بتائیے کیا یہ کعبے پہ نصب ہو چکا؟ پھر کس لیے چنوا رہے ہیں؟ تو بڑی ابراہیم کو کہتے ہیں نسبت پہ چنوا رہا ہوں. اور جو حتیم ہیں جو جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا وہ جو ڈی ٹائپ کا بنا اس کے اندر مسلمہ 2 قبریں تو ہیں. وہ پائل باغ تھا جناب حاجرہ کا، ان کے گھر کا پائل باغ تھا. جو حتیم ہے، حتیم تو سمجھتے ہو نا، جو ڈی بنا ہوا ہے کعبے کے پاس. ٹھیک، اس کے باہر سے طواف ہوتا ہے. آخری فقرہ مرضی تمہاری، زیارت وارثہ کو آپ جب پڑھو گے اس فقرے کو تو تمہیں لطف کچھ اور آئے گا. کیا ہوتا ہے؟ حتیم کے باہر سے طواف ہوتا ہے. دوستوں عجیب بات یہ ہے، 2 قبریں عالم اسلام متفق ہے جو اس حتیم میں ہے. وہ پائل باغ ہے جناب حاجرہ کے گھر کا، اس میں 2 قبریں مسلمان متفق ہیں کہ اس میں موجود ہیں. اس کے باہر سے کعبے کا طواف ہو رہا ہے، یعنی کعبے کے طواف کے ساتھ ساتھ ان 2
قبروں کا بھی طواف ہو رہا ہے، وہاں ان 2 قبروں کا طواف ہو تو بدعت نہیں ہوتا۔ اگر حسین کے روزے کا طواف ہو جائے تو بدعت کیسے ہو جائے گا؟ حسین وارث ہے ابراہیم اور کر رہے ہیں آج آگے جب عبداللہ جملے سن لینا، جس شب میں ہم وارد ہو گئے بس تاریخ عجیب فقرہ لکھتی ہے۔ مولا کے صحابی میرے مرشد و آقا کے صحابی کہتے ہیں جب سے مہر رمضان کا چاند نمودار ہوا تھا، جب علی نے رمضان کا 40 ہجری کے رمضان المبارک کا چاند دیکھا تو مولا کے صحابیوں میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے مولا نے فوراً سے زبان مقدس پہ علی کے یہ آیت آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب محرم رمضان کا چاند دیکھا، کیفیت امیر المومنین کی عجیب تھی۔ صحابی فرماتے، ساتھی میرے مولا کے فرماتے، جب چاند دیکھتے تھے نا مولا تو ایک فقرہ کہتے تھے ہاں یہ وہ مہینہ آ گیا جس کا علی سے وعدہ لیا گیا تھا، ہاں یہ وہی آبادوں کو آزاد کر دو۔ میں نے 2 فقرے کل کہنے ہیں، تفصیلی مسائل انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا، لیکن یہ 2 فقرے کل کے کل سن دو۔ ہاں یہ وہی مہینہ آ گیا جس کا علی سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اور 14 رمضان کے بعد تو میرے مولا نے دور اشار میں تھے ساتھیوں کے، ایک شخص کھڑا تھا، اشارے سے اسے بلایا، ادھر آ، جو محسوس کرتا ہے اس گھرانے کے مسائل کو، ادھر آ۔ وہ آ گیا، کیا نام ہے تیرا؟ کہا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن۔ کہا کہ باپ کا نام کیا ہے تیرے؟ کہا ملزم۔ کہا تو قبیلہ بنی مراد سے ہے؟ کہا جی علی۔ کہا تو وہی ہے نا کہ بچپن میں جس کی دایا اس کے رخسار پہ تماچے مارتی تھی، یہودی دایا، اور یہ کہتی جاتی تھی کہ تو ہوگا جو ناقہ صالح کو قتل کرے گا۔ ہائے کرنے والوں، امام حسین تم سے راضی ہو۔ عزادارو، ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے کہا یا علی آپ تو میرے ماضی سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میں صرف تیرا ماضی نہیں جانتا، تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں۔ عزادارو، 14 رمضان ماہ مبارک کا جب سے آغاز ہوا نا تو میرے سید و سردار نے وصیتوں کا آغاز شروع کر دیا، اور 14 رمضان سے اپنے بیٹوں کے گھر، بچوں کے گھر علی نے افطار شروع کیا۔ ایک روز حسن مولا نے کہا بابا آج میرے گھر افطار کریں، ایک روز غریب زہرا نے کہا بابا آج میرے ساتھ افطار کریں۔ آج کا جو افطار ہے نا، علی نے اپنی بیٹی کے گھر پہ کیا ہے۔ ہائے کرنے میں خدا را بغض نہیں کرنا، میں چھوڑنے لگا ہوں۔ علی نے اپنی بیٹی کے گھر آج کا افطار کیا ہے، اگر تمہیں پہنچا پایا، علی نے اپنی بیٹی کے گھر آج کا افطار کیا۔ جب یہی وقت کم و بیش رہا ہوگا، افطار کا وقت تھا، بی بی نے سفرہ بابا کے سامنے چنا، آزاد کرو اپنی آوازوں کو، 2 جملے سنو اور مجھے رخصت دو۔ بی بی نے 2 سالن رکھے، دودھ کا پیالہ رکھا، نمک رکھا اور روٹی رکھی۔ میرے مولا نے بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی تو جانتی ہے تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 سالوں سے افطار نہیں کیا۔ بی بی نے دودھ چھوڑنا چاہا، کہا بیٹی دودھ کو لے جا، علی کو نمک بڑا مرغوب ہے۔ سوکھی ہوئی روٹی سے میرے سید و سردار نے افطار کیا۔ بی بی فرماتی ہے اس رات میرے بابا کی، یعنی آج کی جو شب ہے، میرے بابا کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ بابا کبھی حجرہ عبادت میں جاتے تھے، کبھی باہر آتے تھے۔ اگر قلب میں گوشت کا ٹکڑا ہے نا، سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے تو محسوس کرنا۔ بی بی فرماتی کیا ہے، بابا جب حجرہ عبادت سے باہر آتے تھے نا، ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور میرے بابا یہ کہتے تھے اے رات تو گواہ رہنا کہ تو نے علی کو کبھی بھی سوتا ہوا نہیں پایا، اے رات تو گواہ رہنا ہاں یہ وہی رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ لیا گیا تھا۔ عزادارو، بیٹی نے بابا کی زبان مقدس سے یہ جملہ سنا، بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اے میرے بابا یہ آخری رات کا کیا ماجرا ہے؟ لو مجھے کربلا میں ایک بار بار بیٹی کی ایک گفتگو اور یاد آ گئی۔ یہ کوفہ کی بار بار بیٹی بات کر رہے ہیں، وہ کربلا میں ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اپنے بابا کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میری بیٹی، کل جب شام آ جائے گی نا، آپ کے بابا وہاں سو رہے ہوں گے،
شام آئے گی نا ایک ظالم تیرے پیچھے آئے گا. بی بی نے بابا کی گود چھوڑی, کہا بابا ظالم ہمارے پیچھے, چچا عباس کہاں ہوں گے؟ کہا بیٹی وہ فرات کے کنارے سو رہے ہوں گے. اچھا بابا جب ظالم میرے پیچھے آئے گا نا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی بابا, آپ کے سینے سے میں بڑھ جاؤں گی بابا. لوگوں شام کا بن کربلا میں چھا گیا, ایک ظالم حسین کی بیٹی کے پیچھے آیا, بی بی کے ہاتھ کانوں تک آ گئے, کربلا کے بن میں ایک بچی کی چیخ ہوگی, آواز دی او میرا غریب بابا, او میرا شہید بابا. اللہم لنا ولا ظالمین.